نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ کیا تھا، تو اس پہ میں نے یہ لکھ دیا تھا کہ ایک ریسرچ ہوئی ہے قرآن مجید پر نا، اور وہ ریسرچ پوری دنیا کے سامنے آئی تھی۔ تو اس کے مطابق ایک بڑی ہی عجیب و غریب ریسرچ تھی جو کنڈکٹ کی تھی، بڑے بڑے عالم دین تھے۔ تو اس میں کچھ فیکٹس سامنے آئے تھے، تو میں نے ان فیکٹس کو جو ہے وہ چیک کیا نا، تو کافی حد تک وہ ٹھیک نکلے تھے۔ تو اسی لیے میں نے اس پوسٹ میں لکھ دیا تھا کہ یار میں نے اس ریسرچ کو تھوڑا سا پڑھا ہے یا دیکھا ہے۔ تو اس میں نے یہ لکھ دیا تھا کہ یار میں نے یہ ریسرچ دیکھی ہے، تو اس میں نے غلطی سے آئی ہیو کنڈکٹڈ ریسرچ میں نے لکھ دیا تھا وہاں پر، تو یہ بات تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ اب چونکہ پوسٹ ہو چکے اور کافی لوگوں نے اس کو لائک کیا، کمنٹ کیا، تو مجھے بڑی خوشی ہے۔ اسی لیے اب اس پوسٹ کو میں جو ہے وہ ڈیلیٹ تو نہیں کروں گا، لیکن وہ ادھر ہی رہے۔ لیکن البتہ ایک بات جو ہے وہ ہر بندہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یار اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ عربی کو نہ سیکھے، مکمل عربی کے جو ہے وہ تمام کے تمام قاعدوں کو، اور اس کو نہ سیکھے اور قرآن مجید کو جو ہے وہ سمجھ جائے نا۔ تو میرے بھائیو، یہ تو میں نے نہیں بلکہ اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے نا کہ ہم نے جو ہے وہ قرآن کو، مفہوم اس طرح ہے کہ ہم نے قرآن کو جو ہے وہ آسان کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید جو ہے یہ بہت آسان ہے اور اس کو سیکھنا بھی بہت زیادہ آسان ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں علماء کرام سے جو ہے پوچھ کر اس علم کو جو ہے وہ سیکھنا چاہیے۔ البتہ وہ جو ریسرچ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم لوگ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں کتنے حروف ہیں، یعنی حروف کے لحاظ یعنی الف با تا، یہ سب کو اگر ملا دیا جائے تو ٹوٹل حروف قرآن مجید میں 3,20,000 سے زیادہ ہیں، یعنی 3,20,000 سے زیادہ جو ہے وہ حروف آئے ہوئے ہیں۔ اور جو لفظ ہیں، لفظ اب میں ایک دفعہ پھر سے بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک ہوتا ہے الفابیٹ اور ایک ہوتا ہے ورڈ۔ جس طرح ABC ایک ورڈ ہو گیا، ایک وہ الفابیٹ ہو گیا، اور جس طرح GOOD گڈ ہو گیا، تو گڈ میں جو ہے اب 3 جو ہے وہ الفابیٹ ہو گئے، لیکن یہ ایک الفاظ ہو گیا نا، گڈ GOOD۔ تو اسی طرح اگر قرآن مجید میں ٹوٹل حرف جو ہیں یعنی جو ہے الفاظ یعنی ٹوٹل ملایا جائے تو تقریباً 78,000 الفاظ بنتے ہیں۔ 78,000 یعنی 78,000 ٹوٹل الفاظ ملتے ہیں اگر الفاظوں کا یعنی حروف کا مجموعہ ہم لوگ کنسیڈر کر لیں۔ لیکن آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ریپیٹیشن ہے، یعنی جس طرح یا ایھا الذین آمنو، تو کتنی قرآن مجید میں ایسی جگہ یہاں پر قل یا ایھا الذین آمنو ریپیٹ ہوا ہے۔ اس طرح قل یا ایھا الناس، یعنی کتنی دفعہ یہ الفاظ بھی ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ ریپیٹیشن کو نکال لیں، میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 78,000 الفاظ ہیں، اور اگر ہم لوگ ریپیٹیشن کو نکال دیں تو ٹوٹل ہمارے پاس 4,500 الفاظ بن جاتے ہیں۔ تو 4,500 الفاظ اگر بندہ ان کے ترجمے یا ان کے جو ہے وہ لفظ کو سیکھ جائے مکمل طور پہ، تو وہ پورے قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 4,500 الفاظ تو بہت زیادہ مشکل ہے۔ اب مطلب 4,500 الفاظ یاد کرنے تو بہت زیادہ مشکل کام ہے، لیکن یہاں پر تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو ٹوٹل 120 سے 130 الفاظ ہیں، وہ 120 سے 130 یعنی 120 سے 130 الفاظ، یعنی 120 آپ کر لیں تو بڑا مناسب ہوگا۔ 120 یا 120 لفظ ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید میں 40,000 مرتبہ آئے ہیں۔ تو دیکھو یہاں پر ایک بہت بڑی ہمارے سامنے ایک چیز آ گئی کہ 120 وہ
اگر ہم لوگ یاد کر لیں وہ الفاظ تو ہم آدھے قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر میں ایک دوسری بات بھی یہ آپ لوگوں کو کر دوں کہ یہ الفاظ ہم نے علماء کرام سے سیکھنے ہیں. جو مفتیان حضرات ہیں ان کے پاس جا کے ان الفاظ کو ان کے اوپر پیش کرو اور ان سے یہ جو ہے وہ الفاظوں کا ترجمہ کرو. پھر ان کو جو ہے وہ قرآن مجید میں جس جس جگہ پر آئے ہیں تو اپنے عالم یا مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان کا جو ہے ان کے ساتھ جو ہے یہ ان لفظ کا جو ہے وہ ترجمہ کرنا. اچھا یہاں پر میں ایک دو تین باتیں اور بھی جو ہے وہ بتاتا چلوں جو اکثر جو ہے میرے اوپر بھی کافی حد تک تنقید ہو رہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ میرے بھائیو اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کے ایکسپرٹ بن جائیں اور قرآن مجید سے مسائل نکالنا شروع کر دیں. تو قرآن مجید میں سے ایک قرآن مجید کو پڑھنا ہے, ایک قرآن مجید کو سمجھنا ہے اور ایک قرآن مجید سے مسئلے نکالنے ہیں. یہ تین ڈیفرنٹ ایشوز ہیں. پہلے قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے تو میرے بھائی وہ تو ہر بندہ اگر قاعدہ وغیرہ پڑھ لے تو وہ تو پڑھ سکتا ہے, ہر عالم و جاہل جو کوئی بھی ہو وہ پڑھ سکتا ہے. اب جہاں پر قرآن مجید کے ترجمہ یا مفہوم کی بات ہے تو اس کے لیے بھی علماء کرام نے ترجمے بھی کیے ہوئے ہیں. خالی ہم نے ان ترجموں کو سمجھنا ہے اور ان الفاظ کو سمجھنا ہے. تو اس کے لیے تو بھائی کوئی عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ بندہ اب مفتی تقی عثمانی صاحب کا جس طرح ترجمہ ہے تو اب وہ بندہ پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ایک بندہ کہے کہ نہیں یار تم تو عالم نہیں ہو تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا کیوں ترجمہ پڑھ رہا ہے. تو میرے بھائی یہ بات غلط ہے, کیونکہ قرآن مجید کو جو ہے ہر بندے کے اوپر یہ ہے کہ اس کا کم از کم یہ تو دیکھے نا کہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ جو تیسری آخری بات ہے کہ قرآن مجید سے اب مسائل کس طرح نکالیں گے تو اس کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے. میں یہاں پر ایک دفعہ پھر سے بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو قرآن مجید سے جو مسائل نکالنے ہیں اس کے لیے آپ نے 14 علوم کی ضرورت ہے. جو بقایا قرآن مجید کو سمجھنے کی بات ہے اور پڑھنے کی بات ہے تو یہ جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے اس کو ترجمہ جو ہے کسی مسند عالم کے ساتھ یا کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے اس سے جو ہے وہ ترجمہ سیکھ بھی سکتا ہے اور خود ترجمہ پڑھ کے کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ جو ہے وہ یوں بات کرتا رہے, ترجمے کرتا رہے. اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے, لیکن اس سے مسائل یا اپنے لیے کچھ وہ جو ہے وہ بات نہ نکالیں. تو یہ ایک تھوڑی سی وضاحت کرنی تھی. تو انشاءاللہ نیچے کمنٹ میں اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.